بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج المسلم درس نمبر 75 میں ہے باب فی صلاۃ العیدین، دونوں عیدوں کی نماز کا جو حکم ہے وہ یہاں سے جو مسائل حضرت مصنف سے ذکر کر رہے پہلے بتا رہے ہیں اس کا حکم اور اس کا جو وقت۔ صلاۃ العیدین الفطر والاضحیٰ سنۃ مؤکدۃ کالواجب، شوافی وغیرہ حضرات کے نزدیک سنت ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وانحر سے قربانی مراد ہے اور فصل سے نماز عیدین مراد ہے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی، تکبیر پڑھے اور پھر نماز کہے، نماز پڑھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر مواظبت فرمائی ہے، یہاں تک کہ خواتین اور بچے اور لڑکی بھی نماز کے لیے اس زمان میں نکلا کرتے تھے۔ اور یہ کیا ہے؟ وہی شعیرۃ من شعائر الاسلام، اسلام کا ایک عظیم مظہر ہے کہ اس سے ظہور اسلام ہوتا ہے۔ اس کا جو وقت ہے نا من ارتفاع شمس قید رمح الى الزوال، زوال تک ٹائم ہوتا ہے پہلے دن۔ ولفظ ان تصلی الاضحیٰ ان تصلی الاضحیٰ فی اول الوقت لیتمکن الناس من ذبح اضاحیہم، کہ کیا کرے ضحیٰ کی جو نماز ہے یعنی اضحیٰ کی وہ ذرا پہلے پڑھے تاکہ لوگ ذبح کر سکے۔ صلاۃ الفطر والی نماز ذرا تاخیر سے پڑھے، مشکل نہیں، کیونکہ لیتمکن الناس من اخراج صدقاتہم، تاکہ صدقات دینے میں بھی لوگ پیچھے نہ رہ جائے۔ ما ينبغي لها من آداب، جو آداب اس کے لیے درکار ہے وہ یہ ہے: الاول الغسل والتطیب ولبس الجمیل یا ولبس الجمیل من الثياب، نہانا، خوشبو لگانا، صاف ستھرے یا نئے پھول کپڑے پہننا۔ جیسے حدیث میں ہے نا کہ انس سے کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے تھے کہ نلبس اجود ما نجد، بہتر کپڑا ہونا تطیب اجود ما نجد، اور خوشبو لگائے، اور نضحی باسمن ما نجد۔ دیکھ دوسری چیز جو سنت ہے الاکل قبل الخروج الى صلاۃ عید الفطر، عید الفطر نماز جانے سے پہلے کچھ کھانا بہتر سنت طریقہ ہے۔ والاکل من قبل الاضحیہ بعد صلاۃ فی عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ میں کیا بہتر ہے کہ نماز کے بعد جو ہے پھر جو جگر وغیرہ ہے، کلیجی وغیرہ کھا لے اس جانور کا جس یہاں پر ہے۔ تیسرا جو ادب تکبیر من لیلتي العیدین، عید کی رات سے تکبیر کا شروع کرنا بہتر ہے۔ اور پھر یہ جو تکبیر نہ استمر فی الاصل الاخر ایام تشریق، ایام تشریق کے آخری دن تک، چوتھے دن کے عصر کی نماز تک ہے عید الاضحیٰ میں۔ اور اس کی یہ الفاظ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 4 جو ادب الخروج الی المصلی من طریق والرجوع من اخرى، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا عیدگاہ کے لیے بہتر طریقہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے اور لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی، عبادت کا راستہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5 تصلی فی صحراء الا لضرورۃ مطر ونحوہ وتصلی فی المساجد، ویسے تو عیدگاہ بنانی چاہیے کہ جہاں پر آدمی عید کی نماز پڑھ سکے، جنازہ پڑھ سکے، لیکن اگر بارش وغیرہ ہو تو پھر جنازے وغیرہ بھی مسجد میں پڑھ سکتے، صرف میت کے لیے بار کچھ لگا کے رکھ لے۔ نمبر 6 التہنئۃ بقول المسلم لاخیہ، مسلمان بھائی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ تقبل اللہ منا ومنک، اللہ عبادت قبول فرمائے جو عبادت کی ہیں۔ نمبر 7 عدم الحرج فی التوسع فی الاکل والشرب واللہو المباح، کہ عید کے دن کسی کو کھلانا پلانا اس میں بھی توسع کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کو دینا چاہیے، فقیر و غریبوں کو، کیونکہ اکل و شرب ہے، یہ ایام اکل و شرب کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، اس پر حدیث اور آیت سے بھی ثابت ہے۔ دیکھ نماز عید کا طریقہ کیا ہے کہ یخرج الناس الی المصلی یکبرون،
تکبیر پڑھتے ہوئے لوگ عیدگاہ کی طرف جائے، جب کچھ میٹر اوپر چڑھ جائے سورج نہ تو امام کھڑا ہو جائے، اذان اقامت نہیں ہوتی، 2 رکعت کی نیت باندھ لے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں اور فاتحہ پڑھے گا، سورہ اعلیٰ پڑھے گا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں 6 تکبیریں پڑھ لے یا 5، سورہ غاشیہ، شمس و ضحیٰ والی جو صورتیں پڑھ لے۔ امام شفیع وغیرہ جو حضرات کا طریقہ ہے نا، وہ کرتے ہیں 12 تکبیریں نماز دن میں کرتے۔ احناف حضرات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب والے جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے 3 تکبیریں ہیں اور طریقہ اس کا مختلف ہے۔ شافعی کے نزدیک جو تکبیریں ہیں نا 7 اور 5، یہ قرات سے پہلے کر لے، اور ہمارے نزدیک پہلی 3 تکبیریں زائد ہے، قرات سے پہلے کر لے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد کر لے، یہ طریقہ ہے۔ المادۃ الثالثۃ عشرہ